सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इंसान की फितरत है कि वो दूसरों से ज़्यादा मुनफरिद नज़र आना चाहता है, कह रहे मुमताज़ नज़र आना चाहता है। यानी वो नहीं चाहता कि किसी भी मैदान में, तालीम का मैदान हो, कारोबार का मैदान हो, तिजारत में, सियासत में, कोई उससे आगे निकले। लेकिन हर चीज़ एक समझने दौड़ है, मुकाबला है, जिसमें लोग अपनी सलाहियत और मेहनत की बदौलत दूसरों से आगे निकल जाते हैं। यहाँ से दो जज्बे सामने आते हैं, उनमें से एक रश्क का जज्बा है और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, मुस्बत जज्बा है। इसमें आपको अपनी हार का, पीछे रह जाने का गम तो होता है, लेकिन यही चीज़ आप में ज़्यादा मेहनत का जज्बा पैदा करती है, चीज़ों को ज़्यादा कह लें बेहतर अंदाज से करने का जज्बा। आप अपने साथी की कामयाबी पे उसे मुबारकबाद भी देते हैं, उसके साथ कामयाबी का जश्न भी मनाते हैं। और दूसरी तरफ रश्क का जो उलट है वो है हसद। रश्क का उलट हसद। अब हसद डेफिनेटली एक मनफी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ नहीं, बहुत नेगेटिव चीज़ है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हारने वाला, पीछे रह जाने वाला ये नहीं सोचता कि जीतने वाले ने कितनी मेहनत की कि आगे निकल गया, उसकी कुर्बानियाँ क्या हैं, कामयाबी के जो बुलंद एक रुतबा है, मर्तबा है, वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। वो बस अपनी हार को देख कर ये ख्वाहिश करता है कि जो इज़्ज़त या मुकाम दूसरे को मिले वो उससे छिन जाए, और उसकी ख्वाहिश ही होती है, उसकी आरजू ही होती है, और उसके लिए वो जतन करता है, दूसरे को नीचा दिखाने के जतन, और उसके लिए फिर जायज़ नाजायज़ का फ़र्क ही भूल जाते हैं, नाजायज़ हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़ता है तो करता है। और नाज़रीन, अगर इंसान अपने दिल को मनफी एहसासात से भर लेगा तो फ़ायदा है क्या? नेमतें तकसीम करने वाले रब को हासिद का रंज और दुख तकसीम और अता से नहीं रोक सकता, बल्कि उस रब कायनात की तकसीम और अता पर गुस्सा करना उसकी नाराज़गी और गज़ब को दावत देता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में रश्क को जगह देनी चाहिए और हसद से बचना चाहिए। अब बात करते हैं अपने वतन की सियासत की। तो यहाँ क्या हो रहा है? हसद की हुक्मरानी है। ये आप समझ लें कि उसी हसद का किया धरा है कि पहले पीडीएम में नाइतफाकी ने जन्म लिया, जिसकी वजह यह बनी कि नून लीग और पीडीएम सरबराह ने खुद को बेहतर और बरतर जाना और पीपल्स पार्टी को कमतर जाना। लेकिन फिर आपने देखा कि फिर इसका नतीजा क्या निकला, क्या रिजल्ट हुआ? पीडीएम इत्तेहाद टुकड़े टुकड़े हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर पीडीएम सरबराह ने कोशिश की कि अब शहबाज शरीफ भी इसी चक्कर में थे कि जी वो इस बेजान इत्तेहाद में फिर से नई जान डाल सके किसी तरह। लेकिन अच्छा क्या होता, जब नीयत में फतूर आ जाए तो फिर खैर तो नहीं मिलती ना। इसलिए नाइतफाकी का काला साया कह लें कि पीडीएम के बाद अब मुस्लिम लीग नून पर भी मंडलाने लगे। आपको याद है ना, पीडीएम इत्तेहाद टूट रहा था, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून और जेयूआई ये कहती रही कि सब अच्छा है, सब ओके की रिपोर्ट है। लेकिन पता उस वक्त चला जब पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम की गाड़ी से बाकायदा उतर गई। और आपको ये भी याद होगा, कैसे भूल सकते हैं, नून से शीन निकलने की पेशगोइयाँ हुई, प्रेडिक्शंस। ये भी कहा गया कि नून लीग 2 नहीं बल्कि पूरे 3 हिस्सों में तकसीम होगी, यानी नून से शीन भी निकलेगी और मीम भी निकलेगी। लेकिन नून लीग की नायब सदर बड़े दबंग अंदाज से इसे झूठ करार देती गई, और नून लीग की नायब सदर मीडिया पर आकर ये कहती रही कि शहबाज शरीफ और नून लीग के कायद एक हैं, इकट्ठे हैं, उनको कोई भी जुदा या अलग नहीं कर सकता। अच्छा, मरियम साहिबा ने तो आपको मैं याद कराऊँ, एक सहाफ़ी के एक सवाल के जवाब में ये तंज किया कि वो अपने बचपन से ये सुनती आई हैं कि शहबाज और नवाज शरीफ जल्द अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि बात 2 भाइयों के दरमियान थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब बात भाइयों की औलादों तक आ गई है, जहाँ कह लें कि रकाबत और हसद के जज्बात छुपाए नहीं छुपते और बाकायदा नज़र आ रही है अभी हसद। और आपको याद है ना, जब ये खबर उड़ी थी कि नून लीग की नायब सदर बैरून मुल्क जाने वाली हैं, लेकिन फिर पता चला कि वो इस वजह से बाहर नहीं जा रही कि उनके जाते शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कहीं पार्टी को हाईजैक ना कर लें, और मरियम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमजा पार्टी को हाईजैक ना कर लें। और इसे कहते हैं, मेरे ख्याल से मुझे कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हसद। हसद, इंतहा लेवल की हसद, बहुत ज़्यादा हसद। अब कहने को एक ख़ानदान, इतना करीबी रिश्ता, लेकिन ये गवारा नहीं कि पार्टी इनके कंट्रोल में हो या उनके कंट्रोल में हो। अच्छा, नून लीग की तकसीम की जो बात करते हैं, उनकी दलील में वज़न है कि नून लीग के कायद और उनकी साहिबजादी का बयानिया मज़ाहमत का है और शहबाज शरीफ का बयानिया मुफाहमत का है।
जैसे एक नाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह पार्टी में दो बयानी कैसे चल सकते हैं? चल ही नहीं सकते ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। यानी कह लें कि ये आग और पानी का खेल है सीधा सीधा, जो एक साथ जारी नहीं रह सकता। अब नून लीग में फसाद का एक और सबूत उस वक्त भी सामने आया जब मुस्लिम लीग नून के एक वीडियो लिंक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई, याद है ना, जिसमें ज़राए के हवाले से कहा गया कि नून लीग की नायब सदर ने हमजा शहबाज की सियासत पर एतराज़ उठाए, जिस पर नून लीग के कायद इनसे नाराज हो गए और उन्होंने अपनी बेटी को डांट पिलाते हुए कहा कि खामोश हो जाएं और हमजा से सीखें, उन्हें अपना सियासी उस्ताद माने। जिस पे ये नायब सदर साहिबा ने कहा कि मुझे पता है कि जेल में कौन कौन हमजा से मिलता रहा और ये कैसे जेल से बाहर आए। और नून लीग की नायब सदर ने हमजा शहबाज पर ताबड़तोड़ हमले किए और यहाँ तक कह दिया कि जिस किस्म की सियासत हमजा करना चाहते हैं उससे हमें नुकसान ही हुआ है और आगे भी नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और उस पर फिर हमजा ने जवाब देते हुए कहा कि सियासत में मेरे उस्ताद और आइडियल आपके वालिद हैं, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी सियासत से पार्टी को नुकसान हो सकता है? अच्छा, नून लीग के कायद ने अपनी साहिबजादी की बातों के मुकाबले में हमजा की गुफ्तगू से इत्तेफाक किया, जिस पे क्या करना था मोहतरमा ने, फिर मोहतरमा वीडियो लिंक इजलास छोड़कर चली गई। यानी ये इनकी बर्दाश्त का लेवल कि दूसरों पर आप तनकीद करें, बिला वजह की तनकीद, और जब आपको तनकीद का सामना करना पड़े आप वो सुन ना सकें। चाहे आपका बाप आप पे तनकीद करे, आपके चचा का बेटा, आपका भाई, आप तनकीद नहीं सुनेंगी, आप कहेंगी मैं जाना पसंद करूंगी यहाँ से, मेरी सब सुनते रहें, लेकिन जब मुझे सुनाने की बारी तो मैं इजलास छोड़ के जा रही हूँ। ये है इन मोहतरमा की नफ्सियात। अब इस खबर को सियासी जो तज्जियाकार हैं उन्होंने नून लीग में, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा डेंट करार दिया था और शायद ये वजह थी कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पंजाब में जो इन हाउस तब्दीली की मुखालफत भी की। और क्योंकि एक तो नून लीग काफ लीग को पंजाब का तख्त किसी सूरत नहीं देना चाहती थी कि वजह, और अगर नून लीग पंजाब का तख्त संभाल भी लेती तो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हैं और वही पंजाब की वजारत आला के हकदार ठहरते। और ये बात नून लीग की नायब सदर को कैसे कबूल होती? हो ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये पंजाब की हुकूमत को छेड़ना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब वो कहते हैं कि छेड़ा जा चुका है, छिड़ चुका है। नून लीग में वाज़ेह धड़ेबंदी सामने आ रही है और नून लीग की नायब सदर ने ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसे आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर ऐलान जंग करार दिया जा रहा है तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से ज़्यादा निशाना अपने थे। ज़रा क्लिप चलाइएगा, सुनिएगा मोहतरमा क्या कहती हैं। तो देखा आपने नाज़िर, अब नून लीग की नायब सदर ये वजाहतें दे रही हैं कि शहबाज शरीफ ने जो इशाया दिया था वो PDM का इशाया नहीं था, बल्कि उन्होंने ये इशाया बतौर ऑपोजिशन लीडर की हैसियत से दिया। और इस इशाये का मकसद बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली स्ट्रैटेजी तरतीब देना था। अच्छा चलें, अब गौर से सुनिएगा जो ये कहती हैं, चले मान लेते हैं। फिर एक सवाल है कि क्या मरियम हुकूमत को टफ टाइम नहीं देना चाहती जो वो इस इशाये में शरीक नहीं हुई? फिर तो सीधी सीधी यही बात समझ आती है। अब इस सवाल का भी जवाब मरियम ने देते हुए ये कहा कि पार्लियामेंटेरियंस का इजलास था और मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, इसलिए इस इजलास में शरीक नहीं थी। अब नाज़िर ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर ये पार्लियामेंटेरियंस का इजलास था तो फिर राजा ज़फ़रुल हक जो कि पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं वो शहबाज शरीफ के साथ बैठे क्या कर रहे थे? मौलाना फजल रहमान साहब को भी शाइए पर बुलाया गया। अब वो अलग बात है कि वो आए नहीं, लेकिन वो भी पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि नून लीग की नायब सदर को शाइए पर बुलाया ही नहीं गया। और इस पर सवाल उठता है कि जी क्या शहबाज शरीफ समझते हैं कि नून ये जो लीगी नायब सदर हैं उनकी वजह से अपोजिशन इत्तेहाद टूटा? अगर इनको बुलाया जाता तो बात मज़ीद फिर से बिगड़ सकती थी। यानी बात का निचोड़ ये है कि नून लीग में मज़ामत और मुफाहमत के बयानिए आपस में टकरा चुके हैं, और ये छोटी मोटी टक्कर नहीं है, बड़ी टक्कर है। नून लीग की नायब सदर ये कभी नहीं चाहेंगी कि शहबाज शरीफ साहब PDM में अपनी टांग अड़ाएं या फिर इसके किसी इजलास की नुमाइंदगी करें। और यकीनी तौर पे नून लीग की नायब सदर को शहबाज शरीफ के दिए गए शाइए पर जो वजाहतें देनी पड़ रही हैं वो इनके लिए बहुत नागवार है। और अब नून लीग की नायब सदर साहबा खुलकर कह रही हैं कि जहाँ शहबाज शरीफ मौजूद हों वहाँ मेरी मौजूदगी की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्यों इनकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है ये तो मरियम साहिबा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन इनकी इस बात से जाहिर होता है कि वो ये नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ पार्टी के सियासी मुदाखला जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत करें या अपना किरदार अदा करें। लेकिन क्या करें, गाड़ी एक है और समझ लें ड्राइवर दो, इससे अच्छी एग्जाम्पल नहीं हो सकती। देखें, जब गाड़ी एक और ड्राइवर दो, बताएं, एक ड्राइवर के मैंने चलानी, दूसरा के मैंने चलानी, लेकिन गड्डी तो एक की चलाएगा। अब गाड़ी एक और ड्राइवर दो, जब गाड़ी के स्टीयरिंग पर दो ड्राइवर आपस में खींचा तानी करें बाकायदा, ये स्टीयरिंग मेरा है, ये स्टीयरिंग मेरा, ये स्टीयरिंग मुझे दो, ये गाड़ी मैं चलाऊंगा, इसका कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, नहीं मेरे पास होना चाहिए,
پھر کیا ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اسی لیے نون لیگ کی نائب صدر کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے اسے شہباز شریف صاحب کے خلاف قرار دیا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا مشن کیا تھا؟ پی ڈی ایم کی بحالی, پیپلز پارٹی کی واپسی کی کوشش, لیکن اس کے بعد سے نون لیگ میں جو اندرونی کشمکش ہے وہ اتنی بڑھ گئی کہ اب اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ کہاں تک جائے گی. اب نثار شہباز رابطے کی خبریں آپ نے سنی, اور آج نون لیگ کی جو نائب صدر ہیں انہوں نے چودھری نثار صاحب پہ بھی بہت زیادہ وار کیے. کیا کہا جی کہ نثار کا نون لیگ میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار بھی نون لیگ کی نائب صدر اور ان کے والد کو اداروں سے ٹکراؤ کی بجائے مفاہمت کا مشورہ دیا کرتے تھے, اور اچھا مشورہ باپ بیٹی کو پسند ہی نہیں آتا. کوئی اچھا مشورہ دے کے دکھائے, یہ باپ بیٹی دشمن بن جائیں گے اس کے. اب شاید اسی لیے چودھری نثار صاحب بھی بیچارے نون لیگ کے قائد اور ان کی بیٹی کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. اور نثار یہ بھی صاف صاف پیغام دے چکے تھے کہ جی کل کے بچے جو سیاست میں آئے ہیں وہ ان کے نیچے کسی صورت کام نہیں کریں گے. اور میرے خیال سے بہت بہت اچھی بات, کسی بھی سینئر پولیٹیشین یا پھر سیزن پولیٹیشین کو ایسا ہی رویہ سوٹ کرتا ہے. اور یقینی طور پہ نثار صاحب کا اشارہ ان کی طرف تھا, وہ ان کو بچہ کہہ رہے تھے, اور چودھری نثار صاحب کے سامنے واقعی آپ کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ بات نون لیگ کی جو نائب صدر صاحبہ ہیں وہ کیسے برداشت کرتی ہیں؟ برداشت تو بیوی میں ہے ہی نہیں. مطلب والد نے جب کہا کہ آپ حمزہ سے سیکھیں تو وہ اس ویڈیو لنک اجلاس کو چھوڑ کے چلی گئیں. جو والد کی بات نہ برداشت کر سکے وہ کسی اور کی بات کیسے برداشت کریں گے؟ آپ ان کی ذرا فطرت کا اندازہ لگائیں. اب یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ وہ نثار جو شہباز شریف صاحب کی بولی بولیں وہ نون لیگ میں واپس آ جائیں؟ نہیں جی, ہو ہی نہیں سکتا. اب تو جو حالات بن رہے ہیں نا, وہاں شیخ رشید صاحب کی نون میں سے شین نکلنے والی بات بالکل 100% درست معلوم ہو رہی ہے. ابھی شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے ہی نون لیگ کے تقسیم ہونے کے حوالے سے کچھ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ذرا شیخ صاحب کی زبانی سنتے ہیں, ناظرین کو سناتے ہیں. شیخ رشید صاحب کا کلپ چلائے گا ٹیم. جی تو سنا آپ نے. اب یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جو دوسروں کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے پہلے وہ خود اس مشکل میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون نے ابھی حال ہی میں کہا تھا کہ حکومت نون میں سے شین نکلنے کی بات کرتی ہے, لیکن خود اس کی جماعت میں سے ٹی نکل گیا ہے. یعنی ترین صاحب نکل گئے ہیں, ٹی نکل گیا. لیکن اب مریم نواز کے آج کے بیان کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ نون میں سے شین نکلنے کے حالات بننے لگے ہیں. اس لیے جو نون لیگ پہلے جہانگیر ترین کے حکومت کے سامنے کھڑے ہونے پر لڈیاں ڈالتی تھی, باقاعدہ لڈیاں ڈالتے تھکتی نہیں تھی, اب خود جھاگ کی طرح بیٹھ رہی ہے. ابھی شیخ رشید صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی نون لیگ میں 2 پارٹی ہیں, ایک شہباز کی پارٹی ہے جو میری پارٹی ہے. اب یہ جملہ کہنے کے بعد شیخ رشید صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اور وہ صحافیوں سے بھی شرارت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب آپ لوگ خوش ہو جائیں, اب آپ لوگوں کی تسلی ہو گئی. اور نون لیگ کی جو کشتی ہے وہ باقاعدہ ہچکولے کھاتے دیکھ کر شہباز گل نے کہا ہے کہ ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جماعت خود ڈوب رہی ہے اور خود ڈوب جائے گی. حکومت اپوزیشن کی حالت دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہی ہے, لیکن دوسری جانب اپوزیشن بھی اپوزیشن سے خوش نہیں ہے. جیسے کہ پیپلز پارٹی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں, لیکن نون لیگ کی نائب صدر صاحبہ اور ان کے حمایتی اس کے حق میں نہیں ہیں. اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں دوبارہ جو شمولیت ہے اس پہ باقاعدہ دھمکی دے رہے ہیں, تڑیاں لگا رہے ہیں. ذرا سنیے کیا تڑیاں لگا رہے ہیں. یہ سنا آپ نے, شاہد خاقان عباسی صاحب پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم میں دوبارہ شامل ہونے پر مستعفی ہونے کی دھمکی دے رہے ہیں. اور یہ اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی شمولیت کو لے کر ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے کا امکان ہے, اور عین ممکن ہے کہ یہی وہ پوائنٹ ہو جہاں نون لیگ میں جو کھینچی لکیر ہے وہ اور بھی واضح ہو جائے. ابھی واضح ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے کے معاملے پر شاہد خاقان عباسی صاحب کے تحفظات اپنی جگہ برقرار ہیں. اور عباسی صاحب اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنی تو پی ڈی ایم جو نیا سیکرٹری جنرل ہے وہ ڈھونڈ لے, پھر اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. اور سینٹ الیکشن کے معاملے پر تحفظات برقرار ہیں. اب آپ خود دیکھیں ناظرین, ذرا خود سوچیں کہ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب خود سے بات کر سکتے ہیں, خود سے واضح جو پوزیشن ہے وہ لے سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. میرے خیال سے نون لیگ کی نائب صدر صاحبہ کی زبان بول رہے ہیں, کہتے ہیں کسی اور کے الفاظ آپ کے منہ سے بولے جا رہے ہیں. یہ نون لیگ کی نائب صدر صاحبہ کے الفاظ بولے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہوئی تھیں. اور جب اجلاس ختم ہو چکا تھا تو نون لیگ کے رہنما واپس آنے لگے, تو اتنے میں شاہد خاقان عباسی صاحب واپس مڑ کر بلاول سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے, لیکن آپ کو یاد آیا, لیکن نون لیگ کی نائب صدر نے ان کو روکتے ہوئے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں,
کہاں؟ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو کیا تھا جی، مریم کی ماننا پڑی. اب بھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہی بیان دیا ہے جو مریم کی مرضی تھی. اس لیے مریم نواز سے جب شاہد خاقان عباسی کے اس موقف کے بارے میں پوچھا گیا تو مریم صاحبہ نے عباسی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہا کہ عباسی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ یقینی طور پہ نون لیگ کا خیال ہے. اور عباسی صاحب نے مزید کیا کہا کہ جی پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو شمولیت کی کوئی دعوت نہیں دی. پی ڈی ایم کے دروازے پیپلز پارٹی پر بند ہے. اگر کسی کو پی ڈی ایم میں شامل ہونا ہے تو اعتماد بحال کرنا ہوگا. جو کاغذ پیپلز پارٹی نے پھاڑے تھے وہ جوڑ کر پڑھیں اور وضاحت دیں. اب ذرا ستم دیکھیے ناظرین کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب کی متحرک سیاست پر نون لیگ کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں تو ساتھ ہی نون لیگ پیپلز پارٹی سے بھی وضاحت مانگ رہی ہے. شاید نون لیگ یہ چاہتی ہو کہ جو وضاحتیں ہیں اس کے اکیلے کیوں رہے, پیپلز پارٹی کو بھی کیوں نہ اس کھیل میں گھسیٹا جائے, شامل نہ کیا جائے, گھسیٹا جائے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ اب پی ڈی ایم اور اپوزیشن دونوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے. فواد چودھری صاحب کا کلپ چلائیے گا. یہ چیز زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے, یعنی ہر چیز کی کہہ لیں کہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, ٹھیک اسی طرح پی ڈی ایم کی بھی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے. اس لیے حکومت سمجھ رہی ہے کہ اب کوئی بھی پی ڈی ایم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. اب نون لیگ کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی سے وضاحت مانگنے کے بجائے اپنی صفوں کو درست کرے, اور اگر نہیں کرتی تو اس سچویشن میں نون لیگ کی بھی ایکسپائری ڈیٹ آ سکتی ہے. نون لیگ کی نائب صدر کو معیشت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, معیشت کو تو پہیے لگ چکے ہیں جس کی گواہی عالمی ادارے بھی دے رہے ہیں. اب ان کو بھی مان لینی چاہیے بات, اور انشاءاللہ بہت جلد جو معیشت ہے وہ ٹیک آف بھی کر جائے گی. لیکن جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی گاڑی خطرے میں پڑ گئی. اگر پارٹی میں اختیارات کی جنگ شدید ہوئی تو پھر حکومت کو نہیں بلکہ نون لیگ کو مشکل ہو سکتی, اور چھوٹی موٹی مشکل نہیں, بہت بڑے والی مشکل. اس حوالے سے جو 29 مئی کا دن ہے وہ بہت اہم بتایا جا رہا ہے, جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس میں اگر مفاہمت کی بجائے پھر مزاحمت پہ زور دیا گیا تو میرے خیال سے حکومت گرانے کی ساری جو امیدیں ہیں نا وہ دم توڑ جائیں گی, کیونکہ مفاہمت سے تو کام نکل سکتا ہے, مزاحمت سے نہیں نکل سکتا. اس لیے رویہ بدلنا ہوگا ورنہ ایسے نہیں چلے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کل شہباز شریف صاحب خبروں کی باقاعدہ زینت بنے, مگر کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو مل کر حکومت مخالف تحریک چلانے کی پیشکش کر دی ہے, اور پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی شمولیت کو لے کر ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھل گیا ہے. پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے کے معاملے پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے سینٹ الیکشن کے معاملے پر تحفظات ابھی بھی برقرار ہیں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں شمولیت پر مستعفی ہونے کی دھمکی تک دے دی ہے. اور اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر صاحبہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی شہباز شریف کے اشائیے کا پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ رمضان کے بعد میٹنگ ہوگی جس میں آئندہ کا لائحہ عمل یا اسٹریٹجی کو طے کیا جائے گا. انہوں نے مزید یہ کہا کہ پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک کے لیے کوئی نمبرز نہیں چاہیے, ہمارے پاس نمبر سے زیادہ لوگ ہیں. اب ناظرین 29 مئی کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا مریم بی بی کا یہ بیان کہ جہاں شہباز ہوں وہاں میری موجودگی کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیان صرف ایک بیان ہی ہے, یا ان کی اس بات میں اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو بات نکل کے سامنے آتی ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی کی دوبارہ شمولیت کی صورت میں نون لیگ کی پی ڈی ایم چھوڑنے کی جو دھمکی پر عمل وہ کرے گی یا پھر نہیں کرے گی. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 معزز مہمان موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کامران صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو واپس شامل کرنے کے لیے جو نون لیگ کے اپنے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں, ایسے میں پی ڈی ایم کی کامیابی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں کہ جب آپس میں اتنی پھوٹ ہوگی تو پھر یہ پی ڈی ایم کی کامیابی کیسے ممکن ہو سکے گی؟ کہ پیپلز پارٹی کوئی اگر کچھ آج ان کے لیے کچھ آسانیاں ہیں تو اس میں پی ڈی ایم کی برکت بھی شاید شامل ہوگی. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس میں پی ڈی ایم کو اگر چھوڑنا چاہے بھی تو انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. اے این پی تو چھوڑ چکی ہے, انہوں نے تو واضح اعلان کیا ہے کہ ہم چھوڑ چکے ہیں, مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا.
تو جب اعلان نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ وہ آج بھی پارٹی کا حصہ ہیں. صرف کچھ وضاحتیں جو ہے نا وہ درکار یقیناً ہیں. جب ساتھی مل کے چل رہے ہوں، 2 لوگ 4 لوگ 10 لوگ اکٹھے چل رہے ہوں، اور کسی کو کسی کی بات پہ کوئی اگر سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اعتراض ہے، کوئی کمٹمنٹ وائلیٹ ہوئی ہے، تو اگر اس پہ کوئی پوچھ لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو کچھ ایکسپلینیشنز دینی ہے، اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کچھ ایکسپلینیشن دینی ہے، یا باپ پارٹی کے کچھ ووٹ لینے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن دینی ہے. جو چیزیں طے ہو چکی تھیں ان کو دوبارہ جو ہے نا ان سے ڈیویٹ کرنے کے حوالے سے ایکسپلینیشن دینی ہے. وہ ایکسپلینیشن دیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ آئیں اگر اس جدوجہد میں وہ شریک ہوں گے. اور ویسے بھی ان کا ایک بڑا اعزاز رہا ہے، ان کی جمہوری جدوجہد کا ایک بڑا اعزاز ہے ان کے پاس. تو وہ اگر اس جدوجہد میں شریک ہوں گے تو میرا خیال اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا جی، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. لغاری صاحب، اپوزیشن اتحاد حکومت کو گرانے کے لیے بنا تھا، لیکن عوامی مسائل کی بجائے بھی جو ذاتی سیاسی لڑائی ہیں یہ ان کو لے ڈوبی ہیں. عوام کیوں ایک بار پھر پی ڈی ایم پر یقین کر لیں گے؟ اور آپس میں جب ان کے اتفاق نہیں ہوگا لغاری صاحب، تو یہ حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دے سکتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے بارے میں ایک کسی شاعر نے بہت پہلے ایک شعر لکھ دیا تھا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ہوا یہ کہ 8 مہینے کی مدت میں 4 مہینے انہوں نے تحریک چلائی اور 6 جلسے کیے اور کچھ میڈیا ٹاکس کیے، کچھ گرم جوشی پیدا کی، کچھ گرما گرمی پیدا کی، اور ریوائول کیا سیاسی عمل کا. اور سیاسی عمل ایک حد تک بہت فعال بھی ہوا. باقی 4 مہینے ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے، ایک دوسرے سے بھی نہیں بلکہ سب مل کر پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا رہے تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اس کھیل میں سے باہر نکل جائے. اور جو قوتیں یہ چاہتی تھیں وہ اب بھی یہ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کھیل سے باہر ہی رہے اور وہ پنجاب کی طرف رخ نہ ہی کرے تو اچھا ہے. اور اصل خواہش یہ جو ہے پی ایم ایل این کی اس قیادت کی جس کی ڈیل ایک اور سطح پر ہوئی ہے، دونوں قیادتوں کی طرف سے یا دونوں گروپوں کی طرف سے ڈیل ہوئی ہے، لیکن ڈیل دونوں نے الگ الگ کی ہوئی ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے کے پورے عمل کے دوران جب تک یہ سیاسی عمل ہو، پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک لولا لنگڑا ایک گھوڑے کی طرح چلے جو ریس جیتنے کے لیے نہیں، بس ریس میں موجود ہونے کے لیے ہو، اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی کام نہ کرے. اور ویسے بھی مولانا تو میاں نواز شریف کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، اور چکزئی صاحب بھی ان کے بہت ہمنوا ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جناب بلوچ صاحب ہیں، عبد المالک بلوچ صاحب، وہ بھی ان کے ساتھی ہیں. تو یہ تو رہیں گے ان کے ساتھ، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو یا نہ ہو، وہ ان کے ساتھ رہیں گے. لیکن یہ معاملہ ہے پیپلز پارٹی کا. کیا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو بحال کرے یا پی ڈی ایم کو ایکٹیویٹ کرے یا پی ڈی ایم کے اندر جائے اور ان کے ساتھ بات کرے؟ پنجاب میں بلایا جا رہا ہے بلاول صاحب کو کہ جی آپ آئیں لاہور میں کیمپ کریں. آپ گجرانوالہ، گجرات، جہلم اور منڈی بہاؤدین اور قصور اور سینٹرل پنجاب کے اضلاع میں اور پھر سرائکی پنجاب کے سرائکی علاقوں کے پاس جائیں اور جا کر لوگوں سے ملیں، ماسس سے ملیں اور کارکنوں سے ملیں. یہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے اور جو طرز عمل اختیار کیا ہے، پہلے شوکاز بھیج کر، اور اب تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے حد کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر پیپلز پارٹی واپس آتی ہے تو وہ ریزائن کر دیں گے سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم کے عہدے سے. وہ سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم کے طور پر تھے کیا اور کس طرح بنائے گئے تھے یہ تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے کم از کم ایک دروازہ بند کر دیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کنڈی لگائی ہے، اور اوپر کنڈی کے اوپر تالا جو ہے وہ لگایا ہے محترمہ مریم نواز نے، جو بلاول کا ہاتھ پکڑ کر بھائی بھائی کہہ رہی تھی. انہوں نے بھی یہ چاہا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کا رخ نہ کرے، سندھ تک محدود رہے تاکہ یہ کھیل ماضی کی طرح چلتا رہے اور پیپلز پارٹی وفاق سے دور رہے اور ایک سندھ کے صوبے تک محدود رہے. یہ ان کی خواہش. ٹھیک ہے، یہ ان کی خواہش ہے. کامران صاحب، آپ نے لغاری صاحب کو بھی سنا، کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ذاتی مفادات کے لیے کہہ لیں گے جی کراچی میں کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف امیدوار کھڑا کیا، کبھی پنجاب میں سینٹ پر حکومت سے مکموکا کر لیا، لیکن پیپلز پارٹی کو شو کوز نوٹس جاری کیے گئے ہیں.
تو یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے نا امیدوار کھڑا کرنے کی بات نہیں ہے. اس کو کسی اور ریفرنس سے آپ دیکھیے گا. ایک چیز طے ہوئی تھی ہمارے درمیان کہ جو کسی سیٹ پہ کوئی بائی الیکشن ہوں گے تو جو جس نے خالی کی ہوگی سیٹ، اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ آیا ہوگا وہ اس پارٹی کا یہ حق ہوگا کہ وہ وہاں پہ اس کو باقی ساری پارٹیاں سپورٹ کریں. اور اسی فارمولے پہ ہم نے کیا، مگر اس میں اس فارمولے کو شاید جو ہے نا وہ وائلیٹ کیا پیپلز پارٹی نے کراچی میں بھی. اس لیے جناب ہم نے جو ہے نا اس میں وائلیٹ نہیں کیا. ہم نے وہی اسی جو چیز طے ہو چکی تھی اس کی پابندی کی. تو وہاں پہ بھی وائلیشن پیپلز پارٹی کے پارٹ پہ تھی، گو کہ الٹیمیٹلی وہ جیتی بھی، مگر بہرحال جو ہے نا جو چیز طے ہو چکی تھی. اسی طرح سے دوسری وائلیشن جو ہے نا وہ باقاعدہ اس میں سگنیچرز بھی ہیں ایک سب کمیٹی کے، جس میں پیپلز پارٹی کے نمائندے کے سگنیچرز بھی ہیں، یہ اپنا لیڈر آف اپوزیشن کے حوالے سے. تو لیڈر آف اپوزیشن میں بھی ان کے پارٹ پہ ہوئی ہے ایسی بات. تو ہو بھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی مطلب ہم سارے خطاؤں کے پتلے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ. ممکنہ غلطی ہو بھی جاتی ہے، مگر اس کے بعد اس غلطی کا مداوع بھی تو ممکن ہوتا ہے نا. غلطی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ غلط ہوا، غلطی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ چلیں ہم سرنڈر کر گئے. دوسری پارٹی شاید وہ اس میں عزت بھی رکھ لیتی ہے کہ نہیں چلیں آپ کا بندہ سینئر ہے، آپ وہ کنٹینیو کر لیں. مگر ایک طریقہ کار ہوتا ہے معاملات کو چلانے کا، ایک سیاسی عمل ہوتا ہے. تو اس سیاسی عمل میں اگر دل چاہ رہا ہو نا تو پھر وہ سیاسی عمل آدمی کرتا ہے. پیپلز پارٹی سے زیادہ سیاسی عمل کس کو پتہ ہوگا؟ تو جب وہ دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر وہ سیاسی عمل آدمی نہیں کرتا. پھر اس طرح سے چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لغاری صاحب، مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں کھل کر جو اختلافات ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، تو اس کو بھی ہم سیاسی عمل قرار دیں یا کچھ اور؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 100 پیاز کھائے، 100 مجھے وہ کہنا نہیں آتا ہے، عام لوگ تو کہتے ہیں کہ 100 جوتے کھائے، 100 ڈنڈے کھائے اور 100 روپے بھی دے. یہ ہے مریم نواز صاحبہ کی خواہش. اور پیپلز پارٹی کے پاس اگر مار کھانے کی صلاحیت ہے تو بھی جائے، اور اگر اس نے جو ہے وہ 100 روپے دینے تو بھی جائے، اور اگر اس نے 100 پیاز کھانے تو بھی جائے. اس کی اپنی مرضی ہے. یعنی اس کو وہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو رہائی دلوانے والے کو انہوں نے سامنے لا کر پیپلز پارٹی سے کہا کہ ناک سے لکیریں نکالو اور تھوک کو چاٹو اور اس کو اپنا لیڈر آف دا اپوزیشن بناؤ. یہ اگر کوئی اور امیدوار لاتے تو پھر ہم ان پر تنقید کر رہے ہوتے، پیپلز پارٹی پر. یہ تو تنقید لے کر آئے اعظم نذیر تارڑ کو، جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے لیے ان کے وکیل کے طور پر کام کیا اور انہیں رہائی دلائی. اور رہی کن حالات میں ہوئی، ہمیں سب اس ساری چیزوں کا پتہ ہے کیا ہوتا رہا ہے، کس طرح سے یہ ہوتا رہا ہے. لیکن اگر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جناب آپ ناک سے لکیریں نکالتے رہیں اور ہمیشہ تھوکا ہوا چاٹتے رہیں اور ہمیشہ جو ہے آپ 100 پیاز کھائیں اور 100 ڈنڈے بھی کھائیں اور 100 روپے بھی دیں، تو یہ پیپلز پارٹی کی مرضی ہے. وہ ایسی صورتحال قبول کر لیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کامران صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کامران صاحب، یہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سینیٹر ہیں، بہت سی چیزوں پہ، بہت سے معاملات پہ بڑی نظر رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کیا چاہ رہی ہیں؟ یعنی وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح حمزہ سامنے نہ آ سکے. جی 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 کامران صاحب. نہیں، پہلے یہ لغاری صاحب کی یہ بات جو نا ان سے احترام کے ساتھ اس بات کو رسپانڈ کر دوں. ایسا ہے کہ لغاری صاحب میں بھی وکیل ہوں اور ہم پروفیشنل لوگ ہیں. ڈاکٹر بھی جس طرح سے آپ پروفیشنل ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کو کہ جو ہے نا وہ یہ مریض ہے، یہ اس نے جو نا فلانا گناہ کیا تھا اس لیے اس مریض کا علاج نہیں کرتے. اور وکیل یہ کہہ سکتا ہے، دیکھیے آپ تو قاتل کہہ سکتے ہیں نا، قاتل کورٹ نے تو نہیں الٹیمیٹ کہا نا، اس کورٹ نے تو انوسنٹ کر دیا. تو اس کو یہ کہنا کہ وہ قاتلوں کو رہائی دلائی تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہو جائے گی. پروفیشنل آدمی جو ہے نا وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ایون ایک واقعے کے 2 دفعہ دو طرف سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، مگر جو پہلے آ جاتا ہے ہم اس کو انگیج کر لیتے ہیں. پھر اس بات کا ایک اور بھی جواب ہے. میری اس میں اعظم کے ساتھ میری دوستی بھی ہے یہ اور ہمدردی بھی ہے اس حوالے سے، مگر اس کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ سا جواب دے رہا ہوں. فرض کر لیجئے کہ اعظم جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے وہ معطوب ٹھہرا. اگر معطوب ٹھہرا تھا تو پھر جو ہے ایک میسج کر دیتے اس کو، نون لیگ والوں کو ایک میسج کر دیتے اور ان کو کہتے کہ اعظم کو بدلی کر لیجئے.
آپ کسی اور کو کسی اور کو جو ہے نا اپوزیشن لیڈر بنا لیجئے. یہ ہم کو اس وجہ سے جو ہے نا اچھا نہیں لگتا. گو کہ اس نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز ادا کی تھی, مگر چونکہ وہ اس نے ایسا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے پرسنل معاملے میں ہمارے اگینسٹ ایک کیس کیا تھا, تو ہمیں اچھا نہیں لگتا, آپ اس کو وہ ہٹا لیجیے. تو میرا خیال ہے کوئی ہٹانے میں بھی کوئی اس میں شاید نون لیگ تردد نہ کرتی, مجھے نہیں پتا, مگر میں کیونکہ ایک اعظم کا ایک ساتھی دوست کی حیثیت سے کہ میں خود اعظم کو کہتا کہ نہیں آپ چھوڑ دیجئے, کسی اور دوست کو آنے دیجئے. اگر اس پہ آپ پیپلز پارٹی کا اعتراض آ گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملیں گے, آپ اپنی ایکسپلینیشن دے دیجئے گا ایک پروفیشنل آدمی کے طور پہ, مگر یہ غیر مناسب بات ہے. اب آپ اپنی دوسری بات کر لیجئے. مریم کے حوالے سے آپ کیا بات کر رہی تھی, میں اس کو رسپونڈ کر دیتا ہوں. جی اچھا, میں مریم کے حوالے سے دوبارہ بات کرتی ہوں. میرے خیال سے میں لغاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. لغاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کامران صاحب کی بات پر؟ نہیں, میں کامران صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں, اور جب سے یہ پریزیڈنٹ بنے تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, ایک انٹیگریٹی ہے, ایک ان کا ایک پورا لمبا ایک کیریئر ہے بطور پروفیشنل کے, ان نے بڑا کام کیا ہے. لیکن میں کبھی بھی اپنے, اور اگر میرا باپ اتنا ہو یا میری ماں اتنی ہو, جو قد و کاٹ بے نظیر کا تھا, اس کے مبینہ, میں قاتل نہیں کہتا ہوں, چلے مبینہ قاتلوں کے دفاع کے لیے جو بھی شخص ہوتا, میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں اس کو سپورٹ کروں. میں کم از کم اتنی بات کرتا ہوں, لیکن میں بہت احترام کرتا ہوں کامران مرزا, ان کی پوزیشن کا بھی اور ان کی اپنی ذاتی حیثیت کا بھی میں بہت احترام کرتا ہوں. ان کے ساتھ میں کوئی تنازع میں یا گفتگو میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا ہوں, بالکل نہیں بات کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. کامران صاحب, اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی مریم جو ہیں یہ کیا چاہ رہی ہیں؟ مریم کی پریس کانفرنس پہ ذرا آپ کا میں تبصرہ چاہوں گی, آپ کا تجزیہ چاہوں گی. آپ بڑے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو مریم بس یہ برداشت نہیں کر پائیں گی کہ حمزہ نہ آگے نکل جائے, یعنی اب اپنے چچا سے اختلافات, یعنی اپنوں سے اختلافات, تو پھر یہ سائیکولوجیکلی ایک میسج جاتا ہے کہ جب آپ اپنوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, پھر آپ باقیوں کے کیسے بن سکتے ہیں؟ کہتے نہیں تو اپنوں کا سگا نہیں, باقیوں کا کیسے سگا ہوگا؟ عوام میں کیا تاثر گیا؟ دیکھیے ویسے تو حمزہ ان کے بھائی ہیں, چچا زاد بھائی ہوتا ہے نا, تو یا چچا بھی باپ جیسا ہوتا ہے, تایا چچا خالہ ماں جیسی ہوتی ہے, اگر مانا جائے ماں جیسی ہوتی ہے. تو یہ تو اتنے نزدیک کے رشتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے لیے تو آدمی دل کرتا ہے کہ مطلب اپنا حق بھی آدمی قربان کر دے, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, اور اللہ پاک اس کے لیے کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اپنا حق جہاں قربان نہ کیا جائے, جہاں کہ دوسرے کا حق بھی چھین لیا جائے, اور ہم خود آگے آگے رہے, دوسرا کبھی آگے نہ نکلے, تو نہیں, یہ غیر مناسب بات ہے. یہ سیاسی عمل جو ہے نا اکٹھے چلنے کا نام ہے. اس میں پھر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کون آگے نکلے, عزت کس کے حصے میں آتی ہے, وہ اللہ پاک اس کو وہ فیصلے اللہ کرتے ہیں, وہ ہم. اچھا, تو کامران صاحب آپ کی بات چلے سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے بڑی پیاری بات کی. ٹھیک ہے, ساتھ چلنے کا نام ہے, تو کیا مریم بی بی ساتھ چلنا چاہتی ہیں حمزہ اور شہباز شریف صاحب کے؟ چلنا چاہیے, مجھے نہیں پتا کہ ان کی انسائٹ, میں آپ کو اپنی جے یو آئی کی تو بتا سکتا ہوں کہ ہم کون ساتھ چلنا چاہتے ہیں, کون نہیں چلنا چاہتے, مگر نون کے حوالے سے کہ وہ بی بی جو ہے نا وہ اپنا حمزہ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے نہیں چاہتی, میری جو مطلب ایک دفعہ ان کے ساتھ ایسی اکیلے کی ملاقات ہے, اس کے علاوہ میں میٹنگز میں تو ملا ہوں. چلے کامران صاحب, میں آپ کو مشکل سے نکال دیتی ہوں. لغاری صاحب لاسٹ منٹ ہے, میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں جی, مریم چلنا چاہتی ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ یا نہیں؟ پھر لاسٹ کامنٹ لغاری صاحب. طے کیا ہے, یا تو فیملی نے طے کیا ہے یا دونوں نے الگ الگ طے کیا ہے کہ ہم الگ الگ پچ پر, الگ الگ جگہ پر, الگ الگ پوزیشن پر کھڑے ہو کر ہم آگے بڑھیں گے, اور جس کا جو بھی ڈیل ہوتی ہے پھر مل کر کر لیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے, چونکہ یہ تو سب کھل گیا ہے نا کہ جس طرح سے مریم نواز نے یہ پی ڈی ایم بنا تھا اس لیے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, ریگڈ الیکشن کے تحت آئی ہے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ ریگڈ الیکشن کے تحت آئی ہے, ناجائز حکومت ہے اور غلط طور پر آئی ہے, اور ہمیں ملک میں شفاف انتخابات چاہیے. اور یہ پی ڈی ایم کے رہنما کہتے رہے ہیں کہ نواز کے وزیر اعظم عمران خان کل نہیں ہوں گے, اگلے مہینے نہیں ہوں گے, اس سے اگلے مہینے نہیں ہوں گے, ڈیٹیں بھی دی گئیں, سارا کچھ کیا گیا, لیکن الٹیمیٹلی ایک ایسا ارینجمنٹ ہوا ہے جس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو یہ میسج کنوے کرنا پڑا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنی 5 سال کی مدت پوری کریں. تو اس پر تو کسی نے نوٹس نہیں جاری کیا.
किसी ने शोकवाज नोटिस नहीं जारी किया ठीक है कि जी। बीबी आप ये क्या कह रही हैं, हम तो तय करके आए थे कि इमरान खान को नहीं रहने देंगे। आप अभी पीडीएम में बैठे बगैर, पीडीएम से मशवरा किए बगैर, पीडीएम से फाइनल किए बगैर आपने मेन पॉलिसी बयान के पहले नुक्ते को कैसे वायलेट किया? आपने ये कैसे कह दिया है कि हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करे? तो आपके पास तो ये कहने का इख्तियार नहीं था। पीडीएम ने आपको ये मैंडेट नहीं था कि आप जो है वो ग्रांट दें और उस ग्रांट को और आगे बढ़ा दें और कहें कि जनाब हम तो आपको 2 साल में 2.5 साल में सफा करना चाहते थे, लेकिन ठीक है आप 5 साल गुजार लें। तो मेरे ख्याल में एक तो पोजीशन इनकी है और दूसरी पोजीशन शहबाज शरीफ की है। शहबाज शरीफ हमेशा ये चाहते रहे हैं कि जो भी अरेंजमेंट्स हैं, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर अनासिर हैं, उनके साथ मिल बैठकर और एक तरह से कोई अरेंजमेंट करके चलना चाहिए। दोनों की अलग पोजीशन है, अलग अलग जगह पर खड़े हुए हैं, अंदर से यकीनन एक होंगे, एक दूसरे का एहतराम भी करते होंगे, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग हो गई। ठीक है जी, लगारी साहब और कामरा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों के वक्त का ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापसी पर सिद्दीक जान उनकी बड़ी खबर। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सिद्दीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सिद्दीक, आज की बड़ी खबर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, मतलूब हैं, पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है, ना ही बीमार हैं, ना ही इलाज करवा रहे हैं और वहाँ लंदन जाकर बैठे हुए हैं। उनको वापस लाने के लिए पहले भी कोशिशें की गई थी, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई थी और इंटरपोल भी पाकिस्तान से ताउन नहीं कर रहा। उसकी रीज़न यह है कि भारत की उसमें इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लॉबिंग बहुत ज़्यादा है। फिर ज़ाहिर है जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो भी ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ जैसी शख्सियात जो हैं वो उनके हाथ में खेलें, उनको वो अपने साथ रखें ताकि पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा सकें, पाकिस्तान के इदारों पर हमले करवाए जा सकें, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ करवाया जा सके। तो एक मुश्किल टास्क है और पहले कोशिशें की गई थी लेकिन वो नाकाम हो गई। अब एक नया प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है, नया प्लान और नई कोशिश। और बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बरहम भी हैं और ये बात जानते हुए भी कि ये आसान नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर अपनी ये टीम से कहा है कि पूरी कोशिश कीजिए, हर तरह की काविश कीजिए, जितने ऑप्शंस हैं उन तमाम को इस्तेमाल कर छोड़िए और नवाज शरीफ को वापस लाने की हर हद तक मुमकिन जो कोशिश हो सकती है वो कीजिए। तो अब पाकिस्तान एक नया प्रोसेस शुरू कर रहा है और इमरान खान साहब जो एक तासुर में लग रहा था कि अब एहतसाब की बात ख़त्म हो गई है, एहतसाब नहीं हो सकता, एहतसाब की बात नहीं हो सकती, तो वो इमरान खान साहब दोबारा में एहतसाब के मामले में भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आपने देखा शहबाज शरीफ को जिस तरह से एयरपोर्ट पर रोका गया, शहबाज शरीफ को नहीं जाने दिया गया, फिर उस शहबाज शरीफ को जाने देने का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया और आज उस हवाले से जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने गैर मुतवक्के बड़ा हुक्म जारी किया है कि लाहौर हाई कोर्ट से सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि कब शरीफ खानदान शहबाज शरीफ ने दरखास्त दायर की, कब वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई, क्यों फ्री कैन को नहीं सुना गया, क्यों नैब को नहीं सुना गया, कैसे उनको ये रिलीफ दिया गया, कैसे तेज़ तरीन उनको ये रिलीफ दिया गया। और अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने एक टर्म यूज़ की कि जिस तरह से वो शहबाज शरीफ कहा करते थे ना कि पंजाब स्पीड उनको कहता है चाइना, तो उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ के इस फैसले को बरकरार रखा गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई हुक्मनामा जारी ना किया तो कल के लोग कहेंगे कि हमें सिमिलर स्पीड में इंसाफ दें, हमें इसी रफ्तार से इंसाफ और रिलीफ दें कि हम दरखास्त दायर करें। और वैसे डॉक्टर साहब आप शरीफ खानदान के एतमाद और कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए कि 5 तारीख को ही टिकट ले लिए और 6 को अदालत से रजू किया और 7 को रिलीफ मिल गया और 8-9 को वो पाकिस्तान से जा रहे थे। टिकट पहले ले लिए, अदालत से रजू बाद में किया। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है एतमाद, ये होता है भरोसा, ये होती है उम्मीद, ये होती है आस जो शरीफ खानदान की है। इस तरह का उनका एतमाद है। तो अब मामला ये है कि एक तरफ शहबाज शरीफ का मामला, उसमें रुकावट बन गई, इमरान खान नहीं जाने दिया, चैलेंज कर दिया, खालिद जावेद खान साहब ने अदालत को कायल कर लिया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें और काविशें शुरू कर दी गई हैं। तीसरे नंबर पर जो मामला है वो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले पर भी नैब जो है वो एक्टिव है। नैब के सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब और दीगर जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो नैब की टीम है, जिनको जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने स्पेशल हिदायत दी हैं कि जो बड़े मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं उनके ऊपर पूरी कोशिश और काविश कीजिए और इनको मंतकी अंजाम पर पहुंचाने के लिए
कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। उस सिलसिले में नैब ने अब ये दलाइल दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत में कि नवाज शरीफ जो इश्तिहारी हैं, जो फरारी हैं, जो भगोड़े हैं, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं हैं, उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी जाएँ, उनको ना सुना जाए, उनके किसी प्लीडर को ना आने दिया जाए। जो इश्तिहारी है उसका तो राइट ऑफ ऑडियंस खत्म हो जाता है। जो पाकिस्तान के अदालतों के अहकामात नहीं मानता, जो पाकिस्तान की अदालतों की दी गई ज़मानत को उसने जो है वो गलत तौर पे इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की अदालतों से झूठ बोल कर गया, उनका भाई है तो वो जो बयान अल्फी देता है उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। तो अब अदालत को ये कहा जा रहा है कि आप नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो मुस्तरद कर दें और मरियम और कैप्टन सफदर की जो अपीलें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करें ताकि उनके ऊपर दलाइल का जो है वो आगाज़ किया जा सके। जबकि शरीफ खानदान की कोशिश ये है कि किसी तरह से जो अपीलें हैं इनको कम अज़ कम 1.5 साल और इल्तवा का शिकार किया जाए। ठीक है। तीसरी बार आज अमजद परवेज साहब जो हैं उन्होंने इल्तवा मांगा, 2023 तक ये इसको इल्तवा में ले जाना चाहते हैं, देखते हैं इसमें कामयाब होते या नहीं होते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। तज्जिया डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।